بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی ہے۔ ایک شخص نے یہ بیان دیا، اس سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عزت سے یاد کیوں نہیں کرتے، تو اس شخص نے کہا کہ ہم جو عزت والا نہ ہو اس کو عزت کے ساتھ کیسے یاد کریں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں پر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو صحابہ کی توہین کرنے والا ہے وہ ہمارے نزدیک قابل عزت نہیں، مگر ان کو اگر کوئی عزت نہ دے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ آج کل کا کوئی عالم، کوئی مولوی ہو اور وہ کسی طرح کا بھی ہو، اس کو عزت نہ دی جائے تو وہ کیا حال کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی صحابی رسول اور وہ صحابی کہ جس کی عمارت کے اندر 20 سال جلیل القدر صحابہ نے بغیر ان کے خلاف کوئی مزاحمت کیے گزارے، اور ان 20 سالوں کے متعلق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا ملک شام میں ہے، وہ بشارت ظاہر ہوتی ہے کہ شام میں حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت قائم ہوئی، اور اس بادشاہت کے ساتھ ایک خوف امن کے اندر تبدیل ہوا۔ یہ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے تصفیہ کے اندر جو بات لکھی ہے کہ یہ جو آیت استخلاف ہے، اس کے اندر جو اللہ نے خوف کو امن سے تبدیل کرنے اور اسی طرح اللہ نے دین کی تمکین کا، دین کو غالب کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، وہ اس بادشاہت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہ ملایا جائے تو پوری نہیں ہوتی۔ وہ جو 20 سال کا پرامن اور اسلام کے عیسائیوں پر حملوں کا دور ہے، اس کو اگر مائنس کیا جائے تو پیچھے، یعنی کہ جو دین کی تمکین اور دین کو میں امن کے بعد، خوف کے بعد امن کی تبدیلی کا اللہ ذکر کیا، والا یبدلن من بعد خوف امنا، تو میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ خلفاء راشدین کے دور میں بھی ہوا اور اس دور میں بھی وہ جو اسلام کی شان و شوکت تھی اس کا ظہور ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں اور میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں مزید، کہ یہ کہتا ہے کہ وہ صحابی قابل عزت و قابل تعظیم نہیں۔ میں آپ کے سامنے چند حوالے اس حوالے سے ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے ماخذ کے اندر تو وہ قابل عزت ہیں اور ان کو ہم فقی بھی مانتے ہیں، ان کو صحابی بھی مانتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور حدیث ہے کتاب المناقب کی، بابو ذکر معاویہ۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ نے ایک رکعت پڑھی ہے وتر کی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس وہ راوی آیا جس نے یہ دیکھا تو آپ کی یہ بات کی۔ آپ نے فرمایا دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان پر تنقید سے روکتے ہوئے فرمایا نہ ان کا ذکر ایسے مت کرو کہ وہ صحابی ہیں، یعنی تعظیم سکھائی، یعنی عزت سکھائی۔ آگے چلیں، یہ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، چھوڑ دو کہ وہ فقیہ ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی فضائل صحابہ کتاب باب ذکر معاویہ، فقیہ ہیں وہ، یعنی آپ نے ان کو فقیہ قرار دیا۔ یہ ایک حوالہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں ہمارے اہل سنت کے ماخذ کے ذریعے، فضائل صحابہ۔ ہمارے نزدیک تو وہ قابل عزت بے شک ہیں اور ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے کھول کے، میرے پاس عربی بھی ہے لیکن یہاں میرے پاس دستیاب یہ فضائل صحابہ ہے۔ فضائل معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل صحابہ، اس میں انہوں نے پورا چیپٹر باندھا ہے حضرت امیر معاویہ کے فضائل پر۔ اچھا، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل عزت نہیں تو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا حضرت امیر معاویہ کے پاس جانا ان کی بادشاہت کے عمارت کے دور میں، اور باقاعدہ سے ان کے تحفے وصول کرنا اور ان کو تعظیم و تکریم دینا، کیا یہ حسنین کریمین نے جو کیا وہ شریعت کی روح سے درست تھا یا نہیں؟ اور آپ کہیں گے تقیتاً درست تھا۔
میں حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، بہت سارے اہل علم حیرت مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان، کہ یہ لوگ یہاں تقیہ نہیں کرتے، کہتے ان سے حضرت امیر معاویہ کی شان ہضم نہیں ہوتی اور یہ برداشت نہیں کر پاتے اور فوراً اپنا زہر اگل لیتے ہیں، زہر کو باہر لے آتے ہیں جو اندر چھپا ہوتا ہے۔ یہ اپنے اوپر انتہا کنٹرول نہیں کر پاتے اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جی آپ اس طرح کریں کہ آپ ہم ان کی شان بیان نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، ان کی تعظیم نہیں کر سکتے، لیکن حسنین کریمہ تقیہ کرتے رہے۔ مطلب یہ حسنین کریمہ سے زیادہ 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 طاقت رکھتے ہیں، زیادہ جرت رکھتے ہیں، زیادہ ایمانی طاقت رکھتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ دراصل صحابہ کے دشمن ہیں۔ آگے میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ میرے سامنے بدایہ و نہایہ ہے۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے بات کی تھی کہ حسنین کریمہ تحفے وصول کیا کرتے تھے، دیکھیے یہ آپ کے سامنے بدایہ و نہایہ ہے۔ فلما استقرت الخلافۃ لمعاویہ، جب خلافت حضرت امیر معاویہ کے لیے ثابت ہو چکی، کان الحسین یتردد الیہ مع اخیہ الحسن، حضرت امام حسین امام حسن اپنے بڑے بھائی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لے جاتے، فکان معاویہ تو یکرمہما، یہ دیکھیے یکرمہما اکراما زائدا، حضرت امیر معاویہ ان دونوں کا بڑا عزت احترام کرتے، کہ مرحبا و اہلا ویعطیہما عطاء جزیلا، ان کو بہت زیادہ تحفے تحائف پیش کرتے، اور ایک اسی طرح ایک دن میں آپ نے 2 لاکھ بھی پیش کیے ان کو، اور کہا کہ میں ابن ہندہ ہوں، اور میرے سے پہلے اور بعد میں تمہیں اتنا کوئی نہیں ہے پیش کر سکتا۔ امام حسین نے فرمایا لن توتی انت ولا حد قبلک ولا بعدک رجلین افضل منا، کہ تم میں کوئی شخص بھی نہ ہے معاویہ، آپ میں اور آپ سے پہلے نے کسی نے ہمارے جیسے شان والے لوگوں کو تحفہ پیش نہیں کیا گیا ہوگا۔ علامہ توفی الحسن، جب امام حسن کا انتقال ہو گیا، آپ کی شہادت ہوگی، کان الحسن یفد الی معاویہ فی کل عام، آپ وفد لے کر حضرت معاویہ کے پاس ہر سال جاتے، ویعطیہ ویکرمہ، اور حضرت امیر معاویہ ان کو تحفہ بھی پیش کرتے، ان کی عزت احترام بھی کرتے۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر آگے دیکھیے، وقد کان فی جیش الذی غزوا القسطنطنیہ مع ابن معاویہ یزید فی سنۃ 51 کہ پھر 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا جو دور حکمرات تھا، اس کے اندر یزید کے ساتھ آپ 51 ہجری میں قسطنطنیہ کے غزوے میں ان کے اس جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ اب یہ بحث الگ ہے، ہم یزید کے حوالے سے اس کو بعض لوگ جو منقبت بناتے ہیں، اس کا جواب میں نے دیا ایک ویڈیو میں کہ یزید کی اس میں منقبت نہیں ہے، لیکن جو بات ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ جاتے تھے اور وہ ان کا عزت و اکرام کیا کرتے تھے۔ آگے اور ایک اور بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ کیا حضرت امیر معاویہ مومن تھے یا نہیں؟ یہ کہتا ہے صاحب عزت نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں حضرت امیر معاویہ قابل عزت وہ مومن تھے کہ نہیں؟ میرے سامنے یہاں موجود نہیں ہے، میرے پاس گھر میں موجود ہے، میرے پاس ترجمے والا نہج البلاغہ بھی ہے، دوسری بھی ہے، میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر اس کے حوالے بھی لگائے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے ایمان کے اس بات میں نے حوالے اس کے پیش کیے ہیں۔ حضرت مولا کائنات المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب بہت سارے بصرہ کے اور بہت سارے لوگوں کو خط لکھا کہ میرا اور معاویہ کا معاملہ کیا ہے، تو آپ نے شروع میں جملے لکھے، آپ نے فرمایا نہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ان سے زیادہ ہے، یعنی ہم اللہ رسول کو زیادہ مانتے ہیں، وہ کم مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک، نہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں نہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان کا خون، دم عثمان، بس یہ اختلاف ہے، پوائنٹ نقطہ جو اختلاف ہمارا یہ ہے، یہ ایک ریاستی معاملہ ہے، یہ کوئی دینی مذہبی معاملہ نہیں، یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے۔ مولا مرتضیٰ المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم حضرت امیر معاویہ کو مسلمان مانتے تھے، مومن مانتے تھے، ایمان کا تذکرہ ہے، اور تو لہذا عزت ایمان والے کے لیے ہے۔ یہ شیعہ نہج البلاغہ سے میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا، طلب میں انشاءاللہ اس کا پیش کر دوں گا فرقہ بھی، اور میری ویڈیوز کے اندر اس کی باقاعدہ میرے چینل میں نے اس کو مینشن کیا ہوا ورقے صفحے کے ساتھ۔ تو لہذا یہ جو ان کے بڑے نے ایک نے یہ بات کہی ہے،
یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں. ایک صحابی رسول پہ تان ہے، نہ صرف صحابی رسول بلکہ اہل بیت عظام جو ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کے تحفے وصول کرتے تھے، ان کے سمے لے کے ان کے بعد وفد لے کے جاتے تھے امام حسین. یہ ان کی کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کی توہین نہیں کر رہے ہیں؟ 20 سالہ عمارت کے اندر کس صحابی نے، کس اہل بیت کے فرد نے ان کی عمارت پر اعتراض کیا؟ جب امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ، کشف الغمہ، ایک کتاب کو حوالہ دوں گا، باقی بہت ساری کتابیں ہیں، کشف الغمہ شیعہ کی کتاب، حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے. تو جو ان کو بیعت دے رہے ہیں، ہاتھ دے رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں خلافت کے لیے، وہ ان کو عزت نہیں دے رہے. اس لیے یہ جو جملے ہیں انتہائی دل دکھانے والے ہیں، اور بالکل یہ قابل برداشت ہمارے لیے نہیں. یہ صحابی رسول کی عزت کے خلاف بات. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق.